والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم و مکرم حضرات علماء کرام، عمائدین شہر آتما پور، جامعہ دارالسعود کے عزیز طلباء، حاضرین مجلس، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج کی اس بابرکت مجلس میں شریک ہونے اور سعادت حاصل کرنے کی اس نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں ان عزیز طلباء جنہوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے، اللہ کی عظیم کتاب کو اپنے سینوں میں انہوں نے محفوظ کیا، شب و روز، دن اور رات ہمیشہ محنت اور اللہ کی توفیق سے کوشش کرتے رہے، اور انہوں نے اس عظیم نعمت کو حاصل کیا۔ میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ قرآن مجید کو ان کے سینوں میں ہمیشہ محفوظ رکھے۔ قرآن کریم کی برکت سے اللہ انہیں نہایت ہی بلندیاں عطا کرے، کل بروز قیامت یہ اپنے والدین کی نجات کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ انہیں داعی دین بنائے، غازی اور مجاہد بنائے۔ اللہ ان کے ذریعے سے پورے عالم میں دین کی نشر و اشاعت کا کام لے لے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ہمارے عزیز طلباء اور وہ طلباء جنہوں نے قرآن مجید کی تکمیل کی ہے پہلے سے بھی، وہ سب کے سب اللہ کی اس عظیم نعمت کے حصول پر ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پر مسرت و شادمانی کا اظہار کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر استقامت عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ عظیم فرشتے کے واسطے سے سب سے عظیم پیغمبر، خاتم النبیین، آقائے دو جہاں، امام الانبیاء، احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ قرآن مجید 23 سال میں آہستہ آہستہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین لاتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اپنے نبی کے واسطے سے امت مسلمہ تک پہنچایا ہے۔ یہ عظیم کتاب ہے کہ جس کتاب پر عمل کرنے سے اللہ نے قوموں کی تقدیر کو بدلا ہے، قوموں کو سربلندی حاصل ہوئی ہے، اور جنہوں نے اس کتاب عظیم سے منہ موڑا، اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے پستی میں اور زوال میں مبتلا کر دیا ہے۔
قرآن مجید اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کہ اللہ تعالیٰ قوموں کو سربلند کرتا ہے اس کتاب الہی کے ذریعے سے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کو اور قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے، انہیں عروج سے زوال تک اور بلندی سے انہیں نشیب تک پہنچا دیتا ہے اگر قومیں اس کتاب سے منہ موڑتی ہیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ سب جانتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ان کا کیا حال تھا۔ انسانیت ختم ہو چکی تھی اور لوگ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں پڑے ہوئے تھے، ضلالت و گمراہی کے گہرائیوں میں وہ پہنچے ہوئے تھے۔ ہر وہ کام جو ایک شریف انسان کے لیے مناسب نہیں ہے، وہ سارے کام وہ انجام دیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قرآن کریم کی تعلیم دی اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اختیار کی اور قرآن مجید سے انہوں نے رشتہ جوڑا، تو پھر وہ قوموں کے لیے ایک رہنما بن گئے، رہبر بن گئے، قائد بنے، اور پھر ان کی پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ اور اسوہ ہے۔ تو قرآن مجید کے ذریعے سے میں نے عرض کیا کہ قومیں بلند ہوتی ہیں، اللہ سرخروئی نصیب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے بعض قوموں کو ذلیل بھی کرتا ہے، انہیں رسوائی اور پستی کے گڑھے میں ڈال بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہم جس زمانے میں موجود ہیں اور ہماری اس وقت میں جو حالت ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اس وقت میں حیثیت کیا ہے، ہم کس جگہ میں کھڑے ہیں، ہمیں کس پستی میں ڈال دیا گیا ہے کہ ہماری کوئی سنتا نہیں، ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی ہماری عزت نہیں کرتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو تعلق چاہیے تھا اور جو وابستگی کی ضرورت تھی، جتنا ہمیں عمل کرنا تھا، ہم اس پر کھرے نہیں اتر رہے ہیں۔ اس میں غلطی ہماری ہے اور خامیاں ہماری ہیں۔ اس لیے ہر چھوٹا اور بڑا آدمی قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرے۔ حضرات صحابہ کرام نے جو علم حاصل کیا تھا اور جو قرآن مجید کو انہوں نے پڑھنا سیکھا، تو ان میں سے اکثر لوگ بڑی عمر ہی کے تھے۔ علم کے لیے عمر مانع نہیں ہے، آپ جس عمر کے بھی ہوں، آپ اپنے سے بڑوں سے بھی قرآن سیکھ سکتے ہیں، اور اپنے چھوٹوں سے بھی قرآن کو سیکھنے میں کوئی حیا اور شرم کو مانع نہیں ہونے دینا چاہیے تھا اور چاہیے۔ اس لیے آپ قرآن کریم کو ضرور سیکھیں۔ قرآن مجید ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کی یہ وہ کتاب ہے کہ نہ پانی اس کو بہا سکتا ہے اور نہ آگ اس کو جلا کر کے ختم کر سکتی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کے جتنے نسخے ہیں، اگر ان تمام نسخوں کو اٹھا کر سمندروں میں ڈال دیا جائے، دریاؤں میں بہا دیا جائے، ندیاں نالوں کے حوالے کر دیے جائیں قرآن مجید کے تمام نسخوں کو، یا آگ میں ان تمام کتابوں کو اگر جلا بھی دیا جائے، تو اللہ کی یہ کتاب ختم نہ ہوگی۔ اس لیے کہ ہمارے سامنے ایسے بچے موجود ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ صرف ہندوستان ہی نہیں،
دنیا کے گوشے گوشے میں، چپے چپے میں، چھوٹی سی چھوٹی بستی میں، ہر علاقے میں، عرب میں اور عجم میں، دنیا کے میں لاکھوں حفاظ کرام اللہ کے فضل سے موجود ہیں کہ جن کے سینے میں سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس کے سین تک ان کے سینے میں یہ قرآن مجید محفوظ ہے۔ اس لیے اگر ظالموں کو، فرقہ پرستوں کو، اگر دشمنان دین کو، اعدائے دین کو، دین کا برا چاہنے والوں کو اگر یہ خیال ہے کہ اگر مدارس پر ہاتھ ڈال دیں گے، مدارس والوں کو پریشان کریں گے، مدرسے کو کسی طرح سے بند کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ علم دین ختم ہو جائے گا، اللہ کی کتاب ختم ہو جائے گی، یہ کبھی نہیں ہو سکے گا۔ ہمارے لیے نہ پریس کی مشینوں کی ضرورت ہے اور نہ چھپائی کے مشینوں کی ضرورت ہے، یہ کتاب تو سینے سے نکل کر کے سینوں تک پہنچنے والی کتاب ہے۔ ہمارے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے جنہوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، آنکھ والوں نے بھی محفوظ کیا اور جو بینائی سے محروم ہیں ان نابیناؤں نے بھی قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، غریب طبقے سے تعلق رکھنے والے بھی اور صاحب ثروت کے بچوں نے بھی اس قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے۔ اس لیے یہ کتاب تو باقی رہے گی ہمیشہ۔ اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے نازل کیا قرآن کو، ہم نے ہی نازل کیا قرآن کو اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ حفاظ کرام الفاظ کی حفاظت کرتے ہیں، قراء کرام قرآن کریم کی تلاوت کے انداز کی حفاظت کرتے ہیں، حضرات علماء قرآن مجید کے معانی کی حفاظت کرتے ہیں، حضرات فقہا قرآن مجید سے نکلنے والے مسائل کی حفاظت کرتے ہیں، حضرات مفسرین قرآن مجید کی تفسیر کی حفاظت کرتے ہیں۔ جبرائیل امین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، اللہ کی کتاب لے کر کے اور آپ کے سامنے پڑھتے تو وحی الہی کی کیفیت کی الگ الگ انداز ہوا کرتی تھی، کبھی گھنگرو کی سی آواز کہ الفاظ سمجھ میں نہیں آتے، بس جبرائیل امین ایسا پڑھتے تو جو اس کی آواز جو ہوتی تو جیسے کسی چکنے پتھر پر کسی زنجیر کو کھینچا جا رہا ہو اور اس میں سے جو جھنجھن کی آواز نکلتی ہے اسی طریقے کی آواز ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ طریقہ وحی کا بڑا ثقیل ہوا کرتا تھا، اس کے الفاظ کا تعین کرنا، اس کو یاد کرنا، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے۔ اب دو قسم کی مشکلیں پیش آتی، ایک تو جبرائیل امین کی آواز کو سننا اور پھر اس کو جلدی جلدی دہرانا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، زحمت سے گزرنا پڑتا۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لا تحرک به لسانک لتعجل به، جلد بازی کے لیے آپ اپنی زبان کو پیغمبر حرکت مت دیجئے جلدی جلدی، آپ کو زحمت ہوگی اور آپ کی زحمت ہمیں گوارا نہیں ہے، اس لیے لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن مجید کو محفوظ کر دینا، پھر اس کو زبان مبارک سے پڑھوا دینا، یہ سب ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، پھر قرآن مجید کے الفاظ کی گہرائیوں میں اور اس کے اندر کیا معانی مطلب چھپے ہوئے ہیں ان معانی کو سمجھا دینا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اللہ نے ایسا ہی کیا، محفوظ بھی ہوئے الفاظ، معانی بھی بتا دیا اور حضور نے اس کی تفسیر اور وضاحت بھی فرما دی۔ حضرات صحابہ کرام نے اس کو سینے میں لیا، معانی کو حضور سے براہ راست سمجھا اور اس کی تفسیر کو حضور سے سیکھا
انہوں نے بعد والوں کو اور آج الحمدللہ پوری دنیا میں ہزاروں ہزار علماء حفاظ جو اللہ کی کتاب کے الفاظ کو اپنے سینے میں محفوظ رکھے۔ حضرات علماء نے معانی کو محفوظ کیا، مفسرین نے اس کی تفسیروں کو، حضرات فقہا نے مسائل کو، اس طرح سے قرآن مجید الحمدللہ آج ہمارے پاس ہمارے درمیان اصلی شکل میں موجود ہے، اور تا قیامت اصلی شکل میں یہ قرآن اور یہ کتاب محفوظ رہے گی، نہ اس کا نقطہ بدلے گا، نہ اس کا کوئی حرف بدلے گا، نہ کسی حرکت میں تبدیلی آئے گی۔ کوششیں بہت کی گئیں لیکن ہمیشہ ناکامی کا سامنا انہیں کرنا پڑا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ وہ ناکام ہوں گے اور وہ ذلیل و رسوا ہوں گے۔ یہ قرآن مجید اللہ کی عظیم کتاب ہے۔ ان خوش نصیب طلبہ نے اور پہلے سے بھی بہت سارے حفاظ نے، ابھی بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی اس کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہ خوش نصیب طلبہ ہیں، ان کے ماں باپ بھی خوش نصیب ہیں جن اساتذہ سے انہوں نے پڑھا، جس مدرسے میں یہ پڑھ رہے ہیں وہاں کے سارے خدام، کارکنان، معاونین سب قابل مبارکباد ہیں۔ کل قیامت کے دن حفاظ کرام کے والدین کے سروں پر چمکتا ہوا تاج رکھا جائے گا، اور دور ہی سے وہ پہچانے جائیں گے کہ یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، بات لمبی ہوگی اور ابھی ظہر بھی ہے، پھر بعد میں آپ کو دوسری ضروریات بھی ہوں گی، اس لیے بات طویل نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک دو بات اور مختصر انداز میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ جو مدارس عربیہ ہیں کہ جہاں پر ظاہری اسباب عام طور پر بہت زیادہ پائے نہیں جاتے ہیں، چٹائیاں پھٹی ہوئی ہوتی ہیں اور کبھی تو عمارت بھی عارضی ہوتی ہے، یہاں کے ڈیسک بھی ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، سہولتیں کم رہتی ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں بہت مختصر طے کی جاتی ہیں جو شاید ان کی ضرورت کے لیے مکمل نہ ہو سکے۔ سب کے باوجود اللہ کے یہ نیک بندے اللہ کی توفیق سے اس دین کی خدمت میں لگے ہوئے رہتے ہیں، سردی ہو، گرمی ہو، برسات ہو، بیماری ہو، بخار ہو، سر درد ہو، ہمیشہ یہ مدارس کے بارے میں فکر مند رہتے ہیں، اپنے طلباء کے بارے میں ہمیشہ وہ متفکر رہتے ہیں۔ اللہ سب کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، دنیا میں تو کم ملتی ہیں چیزیں، بالکل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین اور اعتماد ہے، ایمان ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ محروم نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اتنا دے گا کہ انشاءاللہ دنیا میں ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہو اور قرآن مجید نے اس کی منظر کشی کی، هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ، ایک لمبی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو کن مرحلوں سے گزارتا ہے۔ ایک زمانہ ہو کہ ایک ناپاک قطرہ رہتا ہے انسان کا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان جتنا بھی بڑا ہو جائے دینی یا دنیاوی اعتبار سے جس مقام کو بھی پہنچ جائے، اسے ہمیشہ اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ایک زمانے میں ایک ایسی چیز تھا کہ جو قابل تذکرہ بھی نہیں تھا۔ ایک ناپاک قطرہ کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک،
अपने ही जिस्म से निकल जाए तो जिस्म नापाक, इंसान के लिए गुस्ल करना फ़र्ज हो जाता है। ऐसा नापाक क़तरा मर्द और औरत के इख्तिलात के नतीजे में जब औरत के रहम में वो नुत्फ़ा पहुँचता है, फिर अल्लाह ताला दस्ते कुदरत में उसकी परवरिश करता है, उसे खून की शक्ल में बदल देता है, जमा देता है, लोथड़ा बनता है। फिर उसी के अंदर से अल्लाह ताला उसके जिस्म के सारे आज़ा को बनाता है। उसी गोश्त के लोथड़े में अल्लाह नाक बनाता है, मुंह बनाता है, कान बनाता है, उसी में दिमाग बनाता है, हाथ बनाता है, हाथ की उंगलियां बनाता है, फिर सब में अलग अलग खुसूसियतें रख देता है। आँखों में बीनाई, दिमाग में सोचने की सलाहियत, कानों में क़ुव्वत समात, ज़ुबान में बोलने की ताकत, उंगलियों में पकड़ने की कुदरत, पैरों से चलने की सलाहियत। अल्लाह ताला कितनी चीज़ों को बनाता है। वो बच्चा जो माँ के पेट में अभी परवरिश पा रहा होता है, अगर उस बच्चे से ये कहा जाए कि जिस दुनिया में तुम्हारी परवरिश हो रही है वो बहुत छोटी सी दुनिया है, जिसको चंद इंच में मापा जा सकता है, शायद माँ के रहम की चौड़ाई और उसकी लंबाई एक हाथ भी ना हो, छोटा सा हिस्सा जिसमें बच्चा सिकुड़ा हुआ रहता है, हाथ और पैर सब बिल्कुल दबके हुए उसमें रहते हैं। तो अगर जो बच्चा माँ के पेट में अभी ज़ेरे परवरिश है, जब उसमें रूह पड़ गई, जान आ गई, और उस बच्चे से अगर कहा जाए और बच्चा अगर सुन भी ले और ये कहा जाए कि जिस दुनिया में तुम इस वक्त में हो वो बहुत छोटी सी दुनिया है, बहुत छोटी सी दुनिया है, जब माँ के पेट से आओगे तो देखोगे कि ये दुनिया बहुत वसी है, बहुत अरीज है। यहाँ आसमान भी है, ज़मीन भी है, और यहाँ पर सूरज भी है और चाँद भी है, सितारे भी हैं, सैयारे भी हैं, बहती हुई दरियाएं भी हैं, ठाटे मारते हुए समुंदर भी है, आसमान से बातें करते हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं, यहाँ पर जंगलात भी हैं, हजारों किस्म के दरख्त भी हैं, इस दुनिया में कहकशा भी हैं और चमकते हुए सितारे भी हैं, शेर भी हैं, चीता भी हैं, और जंगल के हजारों किस्म के जंगलात हैं, समुंदर में अनगिनत किस्म की मखलूक़ात हैं। अगर इन सब चीज़ों के बारे में उस बच्चे को कहा जाए जो बच्चा माँ के पेट में ज़ेरे परवरिश है, तो शायद उसे यकीन ना हो कि वाक़अतन जो बातें कही जा रही वो गलत है या सही है, उसे यकीन ना आए, अगर सुन भी ले तो। लेकिन जब वही बच्चा माँ के पेट से इस दुनिया में आता है और जैसे जैसे उसकी ज़िंदगी बढ़ती है और शऊर उसके अंदर जागता चला जाता है, तो वो महसूस करता है कि जिन बातों की खबर मुझे माँ के पेट में रहते हुए दी गई थी वो बातें तो बिल्कुल सच है। यहाँ ज़मीन का फर्श भी है, आसमान का शामियाना भी है, यहाँ बहती हुई दरियाएं भी हैं, ठाटे मारता हुआ समुंदर भी है, आसमान से बातें करते हुए बुलंदो बाला पहाड़ भी हैं, यहाँ जंगलात भी हैं, जमादात भी हैं, हजारों किस्म के यहाँ पर दरख्त और शजर हजर। उसको दुनिया में आने के बाद यकीन हो जाता है, जैसे जैसे उसकी उम्र की मंजिलें बढ़ती रहती हैं, वो देखता है और सोचता है कि जिन बातों की खबर मुझे दी गई थी माँ के पेट में रहते हुए, वो खबर सही थी, गलत नहीं थी। इसी तरीके से बुजुर्गान मुहतरम, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ये दुनिया बहुत छोटी है, बहुत मुख्तसर है। ये दुनिया हमारे लिए आखिरत के मुकाबले में ये फिना हो जाने वाली दुनिया है, ख़त्म हो जाने वाली है, आरजी है ये दुनिया। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है और हमें खबर दी है हदीसों के अंदर कि ये दुनिया बहुत मुख्तसर है, उधर से आखिरत आ रही है सफ़र करके,
اور دنیا ادھر سے سفر کر کے جا رہی ہے، جب دونوں آپس میں ملیں گے تو پھر اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، یہ سارا نقشہ سامنے نظر آ جائے گا کہ نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ سورج رہے گا، نہ چاند، نہ ستارے، نہ ہم اور آپ، کوئی نہیں رہے گا۔ حضور علیہ السلام نے بتایا کہ یہ دنیا عارضی ہے، آخرت کی زندگی غیر منتہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ محبت کر کے اس کے حکموں کو مان کر کے قرآن مجید کے احکام پر عمل کر کے آئے گا تو کل اس آخرت کی طویل ترین زندگی اس کی خوشحال ہوگی، وہ آرام میں رہے گا۔ جیسے ماں کے پیٹ سے باہر آنے والا بچہ اس دنیا کی چیزوں کے بارے میں یقین کر لیتا ہے، دنیا کے پیٹ میں رہنے والا آدمی جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی اور اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹایا جائے گا، پردہ ہٹے گا، تو اس کو یقین آ جائے گا کہ اللہ نے جو بتائی تھی بات اور جو خبر دی تھی رسول اللہ نے اور حضور کے اقوال کے ذریعے سے حضرات علماء نے جو بات کہی تھی کہ یہ دنیا فانی اور عارضی ہے، ہمیں آخرت میں مرنے کے بعد یقین آئے گا کہ وہ زندگی غیر منتہی ہے، لا محدود ہے، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب پر عمل کریں، رسول اللہ کی حدیثوں پر عمل کریں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری مرحلے میں فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی، دو چیزیں نہایت مضبوط تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، عمل کرو گے، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جو علماء مدارس عربیہ دینیہ اس خدمت میں لگے ہوئے ہیں ان کو قدر کی نگاہوں سے دیکھنا بھی ہے، اور دامے درمے قدمے سخنے آپ جس طرح سے مدد کر سکتے ہیں ان مدارس عربیہ کی مدد کو اپنے لیے سعادت کا، خیر کا اور اپنے لیے رحمت کا، برکت کا ذریعہ سمجھیے۔ کل قیامت کے دن اللہ کی کتاب کے ساتھ جائیں گے، اس پر عمل کر کے جائیں گے، رسول اللہ کی سنتوں پر عمل کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ اور خدا نخواستہ اگر اس کا برعکس ہوا تو پھر وعید ہے ہمارے لیے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو میرے ذکر سے، قرآن سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، اسے مصائب میں ڈال دوں گا، دکھ درد میں مبتلا کر دوں گا، اس کی زندگی دنیا ہی میں اجیرن بن جائے گی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اندھا بنا کر کے اس کو ہم اٹھائیں گے۔ وہ پوچھے گا کہ اللہ دنیا میں تمہیں دیکھنے والا تھا، آج قیامت کے دن میری بینائی کیوں چھین لی گئی؟ اللہ فرمائے گا کہ تمہارے سامنے میری کتاب آئی تھی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کتاب کو تمہارے سامنے پیش کیا تھا، لیکن تم نے اس کو پیچھے ڈال دیا، تم نے اس کو بھلا دیا، تو آج ہم تم کو بھلا دیتے۔ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، تم نے بھلایا تو ہم بھی تم کو بھلا دیتے ہیں۔ اللہ ہی اگر کسی بندے کو بھلا دیتے ہیں تو پھر کیسے وہ کامیاب ہوگا؟ تو اس لیے بزرگان محترم، یہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے، اس کا ایک ایک حرف ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، آخرت میں نجات کا سبب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔
یہ حفاظ کرام مدارس میں پڑھنے والے، ان کے اساتذہ پڑھانے والے جو صبح سے لے کر شام تک بیسیوں طلبہ کا سبق سنتے ہیں، اور یہ طلبہ بیسیوں بار ایک ایک آیت کو پڑھتے ہیں، تو کیا خیال ہے ہمارا کہ ان کا پڑھنا ضائع ہو جائے گا؟ ان کے نام اعمال میں کتنی نیکیاں رہیں گی شاید کمپیوٹر بھی نہ بتا سکے اس کا حساب۔ ایک ایک حرف پر 10 نیکی، ایک ایک حرف کو 10 بار 20 بار یہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں، ہر حرف پر 10 نیکی لکھی جائے گی، تو اس کا حساب تو کر ہی نہیں سکتا ہے بندہ۔ بس اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جو دے گا اس کا تصور نہیں کر پائیں گے۔ لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، ایسی نعمتیں عطا کرے گا آنکھوں نے دیکھا نہیں، دل و دماغ نے اس کا تصور نہیں کیا، ذہنوں میں اس کا وہم بھی نہیں گزرا کہ کل قیامت کے دن نعمتیں کتنی ہوں گی۔ بھلے ہی ہم دنیا میں ان کو معمولی سمجھ لیں اور ہماری نگاہیں ان کو عزت کی نگاہ سے نہ دیکھ سکیں، لیکن کل قیامت کے دن ان کا مقام بڑا اونچا ہوگا۔ فسوف ترى اذا انکشف الغبار افرس تحت رجلک ام حمار، شاعر نے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن جب آنکھوں کے سامنے سے گرد و غبار کو ہٹا دیا جائے گا اور حجاب اور پردے کو ہٹا دیا جائے گا، تب بندہ دیکھ لے گا اپنے سر کی آنکھوں سے قیامت کے دن کہ کون گدھے کی سواری کر رہا تھا اور کون گھوڑے پر سوار تھا۔ انشاءاللہ العزیز یہ حفاظ کرام، یہ علماء کرام کل قیامت کے دن گھوڑ سواری ہی بنیں گے انشاءاللہ۔ دنیا میں ان کی بیٹھنے کی چٹائیاں بوسیدہ ہوں اور کپڑے معمولی ہوں، بسا اوقات ان کے پیروں میں چپلیں بھی صحیح ڈھنگ کی نہیں رہتی ہیں، لیکن دنیا جن کو کمتر سمجھتی ہے، ضروری نہیں کہ خالق کائنات بھی اس کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھے، ایسا نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ قدردان ہے، اللہ ہم سب کو بھی قدردان بنائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قرآن مجید سے اللہ مربوط فرما دے، رشتے کو مضبوط فرمائے، ہمیں اللہ یہ یقین عطا فرمائے کہ اس کتاب ہی کے ذریعے سے قوموں کو بلندیاں نصیب ہوتی ہیں۔ میں شکر گزار ہوں مدرسے کے محتمم حضرت مولانا انصر صاحب رشادی، ان کے برادر عزیز مولانا الیاس صاحب، یہاں کے اساتذہ، مدرسے کے ذمہ داران، شہر آتما پور کے معزز تمام حضرات کا کہ آپ نے ہمیں یہاں حاضری کا موقع دیا اور چند الفاظ کہنے کے لیے مجھے آپ نے کھڑا کیا۔ میں نے ادھر ادھر کی چند منتشر بکھری ہوئی باتیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفصیلی بیان رات کو جی تفصیلی بیان رات کو نہیں بھائی تحسین ہو گئے، اب تفصیل میں حضرت کا جی تفصیلی بیان رات کو ہے، نہیں کوئی تفصیلی بیان ذرا ابھی جو ہے جو 4 خوش نصیب طلبہ ہیں ان کی جو ہے شاد گوشی ہوگی، گلوکوشی ہوگی۔ اس سے پہلے جو ہے ہمارے ذمہ دار حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اساتذہ کی جو ہے شاد گوشی فرمائیں۔ نہیں ان کی شاد خوشی کرو، گرمی میں ہماری شاد خوشی کرو۔
तलबा तलबा की भैया उसका साथ नहीं था 7,000 रुपये तलबा को गड़बड़ है फोटो अंदर नहीं आ बस